بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا حسن سے کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر اٹھا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جسے نصیب نہیں ہے حب اہل بیت رسول، اسے نصیب کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور نبی کے
پاک نواسی سلام ہو تم پر، تیری وجہ سے بچا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تمہارے در پہ قربان ہو گئے سارے، ہے انبیاء نے کہا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد الا اللہ۔ اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا مدینے والے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ رب سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، کیوں پڑھنے سے شرماتا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کیتا یار نے ایک یاری واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان،
अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कईयानु रोज़े हूँ देने दीदारी आप दे कई तड़पदे ने सोने दे दीदार वास्ते अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन। दुरूद पाक ऐसा अमल है कि जब ज़बान से निकलता है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सबसे मकबूलियत वाला, फ़राइज़ के बाद सबसे मकबूलियत वाला जो अमल है वो दुरूद व सलाम है। तो कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करें। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम मेरे महबूब पर दरूद भी भेजो और मेरे महबूब पर सलाम भी भेजो। तो लिहाजा कसरत के साथ ये अमल किया करें दुरूद पाक का। ये कुर्ब इलाही का भी सबब है और कुर्ब मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना का भी सबब है कि जब क़यामत का दिन होगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामों से पुकारेंगे तो अर्ज़ किया जाएगा हुज़ूर आपको हमारे नाम का किस तरह इल्म है। फरमाया कि जब तुम्हारा पढ़ा हुआ दरूद व सलाम मेरी बारगाह में पेश किया जाता है या मेरी बारगाह में पहुंचता है तो बाकायदा नाम लिया जाता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फ़लाँ उम्मती ने, फ़लाँ के बेटे ने, फ़लाँ के पोते ने आपकी बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ा है। तो लिहाजा बकसरत सूफिया फरमाते हैं कि जो 313 मरतबा रोज़ाना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दरूद व सलाम का मामूल बना लेता है उसके नामा अमाल में ये लिखा जाता है कि ये हमा वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ता है कि ये नाम
کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے، دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے، شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے، کوئی بھی مصطفیٰ کی حقیقت کو نہ پا سکے، تفصیل کیا بیاں ہو ان کے عروج کی، ورفعنا لک ذکرک، کہ محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا ہے، تفصیل کیا بیاں ہو ان کے عروج کی، عرش اعلیٰ پہ ان کے سوا کون جا سکے۔ اور والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا، والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا، مہتاب ان کے حسن کی کیا تاب لا سکے، دیکھے جو ایک بار مدینے کی رونقیں، دیکھے جو ایک بار مدینے کی رونقیں، پھر وہ حرم کی یاد نہ دل سے بھلا سکے، اور جو ہو سکا نہ نگاہ محمد سے آشنا۔ ساری زندگی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو معاذ اللہ استغفر اللہ نبیوں کے بارے میں، بالخصوص آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں اپنی اس زبان سے یہ جسارت کرتے ہیں کہ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی چلتے تھے ہم بھی چلتے ہیں، وہ بھی سوتے تھے ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی بولتے تھے ہم بھی بولتے ہیں، وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو ہو سکا نہ نگاہ محمد سے آشنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محشر میں وہ حضور کو کیا منہ دکھا سکے، محشر میں وہ حضور کو کیا منہ دکھا سکے، محشر میں وہ Oh my God. Oh. کیا منہ دکھا سکے، محشر میں وہ کیا حضور کو منہ دکھا سکے۔ میچ کھیلنا جی، ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے حافظ صاحب؟ جی الحمدللہ۔ اور جس پر ظہوری ان کی نگاہ کرم رہے، جس پر ظہوری ان کی نگاہ کرم رہے، اس کا نشان نہ کوئی جہاں سے مٹا سکے، اور شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے، کوئی بھی مصطفیٰ کی حقیقت کو نہ پا سکے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح کا ہے، ان کا چہرہ والضحیٰ ہے، ان کی زلفیں واللیل اذا سجا ہیں، اور ان کے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم ہے، ان کی مار اذ رمیتا ما رمیتا ہے، ان کا بولنا وحی یوحا ہے، اور ان کا چلنا جس زمین پر وہ چلتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، اس زمین کی قسم اللہ اٹھاتا ہے، وانت حل بہذا البلد، قسم اٹھانے کی وجہ بتاتا ہے کہ محبوب تو اس شہر میں رہتا ہے، اس شہر کی سرزمین نے تیرے قدموں کو چوما ہے، وہ مکہ مکرمہ جہاں بیت اللہ ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جہاں آب زمزم ہے جو جناب اسماعیل کے قدموں سے جاری ہوا ہے، وہاں کئی نشانیاں ہیں، لیکن جب باری آتی ہے وجہ وجود آدم کی،
جب باری آتی ہے اللہ کے محبوب کی تو رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جہاں جہاں حضور گئے ہیں اللہ نے اس ہر شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ قسم کس لیے اٹھائی ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ تو اس شہر میں رہتا ہے۔ فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، تمہارے والدین کی بھی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور استغفر اللہ ہم جیسے ہیں، تیرے میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، آمنہ کے لال کے پسینے سے کستوری کی خوشبو آتی ہے، ہم بولیں جھوٹ بولیں، اور جب محبوب بولیں کیسے بولیں؟ اللہ فرماتا ہے میرا نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، میرا نبی اس وقت بولتا ہے جب میری مرضی ہو، کہ رب آکھیا سونیا محبوبہ دس میں تینوں کیو جیا بناواں، سونے آکھیا یا خدا مینوں انج بنا میری جان جہانا دی جان ہووے، جدوں تو بولے ادوں میں بولا تے جدوں میں بولا ادوں تو بولے، ساڈے دوواں دی ایک کوئی زبان ہووے۔ پھر مصور نے ایسی تصویر کھینچی، محمد بنا کے قلم توڑ دیتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا کہ قیامت تک حضور جیسا کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ حضور خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اور جو اب نبوت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے اور آ کے یہ کہے کہ میں بھی نبی ہوں، وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، لعنتی ہے، خبیث ہے۔ میرے نبی جیسا کوئی نہیں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکاری ہے، جیسے میری سرکاری ہے، ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ حضور جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا ہی نہیں ہے۔ جو حضور کے چہرے کو تکتا تھا وہ کہتا تھا یہ کسی نبی کا چہرہ ہے۔ جب اللہ پاک نے اپنے محبوب سید عالم علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ اپنے قریبیوں کو اسلام کی دعوت دیں، آپ اپنے قریبیوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو اس وقت پھر کیا ہوا یہ آپ نے پھر اپنے عزیز و اقارب کو بلا کر اسلام کی دعوت دی۔ اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ سب آؤ، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تجھ پر حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات ماننے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بات فقط تمہیں سمجھانے کے لیے تھی، بات دراصل یہ ہے کہ آؤ اس دعوت پر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نوجوانوں، اور اس بات کو یاد رکھیں، اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں کیا۔ اللہ نے اگر وہ چاہتا تو وہ ڈائریکٹ بھی
اپنی شان یکتائی کے مطابق لوگوں کو کہہ سکتا تھا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، یکتا ہوں، بے مثل ہوں، بے مثال ہوں۔ آپ اپنے ساتھ کسی کو اٹیچ کرنا چاہیں کریں نا، یکتا ہوں، بے مثل ہوں، بے مثال ہوں۔ تو اللہ پاک نے جب اپنی توحید کا، اپنی وحدانیت کا اعلان کرنا چاہا تو پھر اپنے محبوب سے کہا، محبوب قل هو اللہ احد۔ قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ قل ہے، قل کا مطلب ہے محبوب کلام ہمارا ہے اور زبان آپ کی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ اور یاد رکھیے جو قرآن ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا ڈائریکٹلی کلام ہے۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں اس نیت کو سامنے رکھیں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اور جب نماز پڑھیں تو یہ نیت رکھیں کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن اور نماز کا تعلق ایسا ہے کہ نماز میں بندہ رب سے باتیں کرتا ہے، اور جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پھر اللہ اس سے باتیں کرتا ہے۔ تو لہذا اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بے حب مصطفیٰ تو عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو تیرا سلام ہے، کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے بغیر قرآن پاک سمجھ نہیں آ سکتا، کہ شداں مداں زیراں زبراں وچ تعریف دے آئیاں، پیاماں لوکاں سمجھ نہ کائی، خاصاں رمزاں پائیاں۔ کہ جو قرآن پاک کو سمجھنا چاہتا ہے وہ اپنے سینے کو عشق احمد کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اسے اپنے قلب کو، اپنے سینے کو سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت سے روشن کرنا پڑے گا۔ پھر اسے قرآن کے ہر لفظ سے، قرآن کی ہر حرف سے، ہر آیت سے، ہر سپارے سے، ہر برقے سے اسے نبی پاک علیہ السلام کی شان محسوس ہوگی۔ اور واقعی سارا قرآن جو رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل کیا ہے، قلب مطہر پر نازل کیا ہے۔ اور اگر یہی قرآن رب کائنات پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ قرآن کی ہیبت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر خالق کائنات نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب جو قلوب بنائے ہیں، ان قلوبوں میں، ان دلوں میں ایک ایسا دل منتخب کیا جو دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ پھر اس دل پر رب کائنات نے قرآن کا نزول کیا۔ آج وہی قرآن انا نحن الذکر و انا لہ لحافظون، حضور کے سینے کے فیض کی بدولت مسلمان کا چھوٹا سا بچہ بھی ہے وہ بھی اسے پورا الحمد کی الف سے لے کر ناس کی سین تک یاد کر کے اپنے سینے کے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اور فرمایا انا نحن الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری۔ آج قرآن مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، مسلمانوں کے قلوب میں محفوظ ہے، ذہنوں میں محفوظ ہے۔ بات دراصل یہ ہے قرآن پہ عمل کرنے کی بات ہے۔ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اور یہ مکان کا افتتاح ہو رہا ہے، مولوی صاحب آؤ بچیاں لے کے تانوں لنگر بھی کھواواں گے، تہاڈی خدمت بھی کریں گے، آؤ قرآن پاک دے سپارے پڑھ جو۔ تے جب ظلم اسی کیتا ہوئے، آؤ جی مدرسے دے بچے آؤ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یعنی ظلم ہم نے کیا ہے، ایت کریمہ کوئی اور پڑھ رہا ہے۔ ظلم ہم نے کیا ہے، ایت کریمہ کوئی اور پڑھ رہا ہے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ قرآن پڑھو، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، سب کچھ کرو، لیکن معاشرے میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی شان اس حدیث کے مطابق ہونی چاہیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ آج ہمارے ہاتھوں سے مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہیں،
یہ ہاتھ کسی نہ کسی مسلمان کی گردن تک پہنچ جاتا ہے. اس زبان سے ہم سارا دن زہر اگلتے ہیں، اس زبان سے ہم سارا دن زہر اگلتے ہیں گالی گلوچ کے ذریعے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم آپ نے زبان کو پکڑا، فرمایا اس زبان اور دو رانوں کے درمیان لٹکتے ہوئے نفس کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. آج ہم زبان سے اور نفس سے ان گناہوں میں مبتلا ہیں. گناہوں میں سوشل میڈیا پر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں غیر اریانی اور فحاشی کا کام کم کر رہے ہیں ہمارے اپنے لوگ، جن کے ذہنوں میں یہ بات شامل ہو چکی ہے کہ اگر غربت کو ختم کرنا ہے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں بیویوں کو سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کے سامنے نچاؤ، تمہیں گفٹنگ ہوگی، تمہاری غربت ختم ہوگی. میاں بیوی اکٹھے ایک بستر میں بیٹھ کر جو کام ان کو پردے میں کرنے چاہیے تھے، آج اسی سوشل میڈیا کا کیمرہ اس بیڈ روم میں چلا گیا ہے، اس واش روم میں چلا گیا ہے، اور پوری دنیا کے چسکے دار لوگ ان لوگوں کو ان کی بروڑوں پر آ کر لاکھوں کروڑوں ہزاروں کی گفٹنگ کر کے چلے جاتے ہیں اور فرمائشیں کرتے ہیں، اور تم ایسے کرو ہم اس طرح کریں گے. اور آگے جو بغیرت خامد اور بغیرت عورت بیوی بیٹھی ہوتی ہے وہ دیکھنے والوں کو کہتی ہے اگر آپ یہ گفٹ کریں گے تو ہم دونوں یہ حرکت کریں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. محترم بات دراصل یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنی عورت کے پاس خلوت میں جاتے ہو اور پھر خلوت کے حالات اپنے دوستوں کو لوگوں کو آ کے بتاتے ہو. تم نے ایسا ہی کر دیا جیسے اپنی عورت کے کپڑے اتار کر لوگوں کو دکھا دیا. پہلے لوگ پیسہ خرچ کر کے خوشیوں کے موقع پر شادی بیاہوں کے موقع پر طوائفیں نچاتے تھے. آج گھر گھر میں ماں بھی ناچ رہی ہے، بیٹی بھی ناچ رہی ہے، بہن بھی ناچ رہی ہے، بیوی بھی ناچ رہی ہے، اور ابا جی خامد صاحب بھائی صاحب سب غیرت مند بن کر کرسی پہ چوڑے ہو کے مونچھوں کو تال دے کے اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہوں گے سینہ تان کے کہتے ہوں گے کہ ہم سے بڑا کوئی غیرت مند ہی کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، پاس مذہب نہ رہا، دین سے الفت نہ رہی. اور سمجھانے والوں کو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے. ارے اس کو دشمن جانتے ہو مولوی صاحب، تو سب سے بڑا میرا دشمن ہے. اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے، اور سمجھانے والے تو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے. جا مولوی تو اپنا کام کر، تو اپنے گھر نو سنبھال، تینوں اپنے گھر والی سنبھالی نہیں جاندی، تو سانو سمجھاندا پیا، تو سانو سنبھال رہے ہیں. تو لہذا عزیزان محترم یہ جو زندگی ہے نا، یہ جو زندگی ہے یہ تھوڑی ہے، یہ زندگی بالکل تھوڑی ہے. کچھ لمحے کے لیے کچھ لمحے کے لیے کچھ دیر کے لیے اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے، اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے اور فنا ہو جانا ہے. اس کا ہر لمحہ آخری لمحہ ہے. ہم نے اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جو رب العالمین ہے، جس کا قہر پڑے گا تو بڑے سے بڑے عبادت گزاروں کو ریاکاری کی وجہ سے زیر کر کے رکھ دے گا، اور جس کی نگاہ رحم پڑے گی تو اس طوائف کو بخش دے گا جس نے ایک پیاسی کتیا کو کنویں سے پانی نکال کر اپنے جوتے کے ساتھ دوپٹہ باندھ کر کنویں سے پانی نکال کر پلایا. تو جب وہ مری تو جنت کے باغوں میں ٹہل رہی تھی. کسی نے کہا ساری زندگی گناہ کرنے والی یہ تجھے مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا بس میرے رب کو میری وہ ادا پسند آ گئی کہ میں نے اس کی مخلوق میں سے ایک پیاسی کتیا کو کنویں سے سٹرگل کر کے پانی نکال کے پلایا تھا. میرے رب نے میرے اس عمل کے صدقے معاف کر دیا. عدل کرے تے تھر تھر کمڑ اچیاں شان والے تے فضل کرے تے بخشے جاون میں جے گن ہارے. معاف کرنے پر آ جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رحمت کے دروازے بند ہیں، توبہ کا دروازہ بند ہے، توبہ کا دروازہ کھلا نہیں ہے. وہ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے.
کبھی کسی کو مایوس نہ کیا کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں مایوس نہ کرو جی، ہمیں گناہ کرنے دو۔ اس کا یہ مطلب امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی آپ کا کام ہے لوگوں کو برائی سے روکنا اپنے طریقے کے مطابق۔ آپ کے پاس ڈنڈا نہیں ہے، آپ کے پاس قلم ہوتی ہے، آپ کے پاس زبان ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں تو برائی کو دیکھ کر برا منا سکتے نا۔ آج یہ بات بھی، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، ایمان کا سب سے، آج قانون بنانے والے سب سے پہلے خود قانون توڑتے ہیں، قانون بنانے والے سب سے پہلے خود قانون کو توڑتے ہیں، اپنے قدموں کے نیچے رون دیتے ہیں۔ قانون آج کس کے لیے؟ امیروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، غریبوں کے لیے قانون ہے۔ سزائیں آج امیروں کے لیے نہیں ہیں، آج غرباء کے لیے سزائیں ہیں۔ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور نچلا طبقہ پستا جا رہا ہے، نیچے سے نیچے ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا ہمیں یہ جو اللہ پاک نے زندگی عطا کی ہے نا، یہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی لمحہ ہے، یہ کسی وقت بھی جا سکتا ہے۔ کوئی ایسے بھی تھے جو ماؤں کے پیٹ میں مردہ پیدا ہوئے، کوئی پیدا ہوئے ایک سانس لیا دنیا سے چلے گئے، کوئی ایک دن، کوئی ایک ہفتہ، کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک سال، کوئی کئی سال، کوئی کئی سو سال زندہ رہنے کے بعد بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، یہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے۔ تو نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز الصلاۃ ایمان الدین ہے، دین کا ستون ہے، نماز کفر اور اسلام کے درمیان ایک فرق ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، حضور فرماتے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور جب ہم نہیں پڑھتے، جس نبی کا امتی نماز پڑھے اس نبی کو، اس امتی کے نماز پڑھنے پر آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور جب وہی امتی نماز نہیں پڑھتا ہوگا تو آپ خود تصور میں جائیے کیا اس نبی کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ جہنم کی طرف لپک لپک کر جاتے ہو، اور میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر پھر پیچھے کھینپتا ہوں، تم پھر چھڑا کر پھر دوڑتے ہو، میں پھر پکڑتا ہوں۔ وہ نبی کہ جے نہ کملی والیا نہ ہوندوں، درداں دے مارے کی کر دے، ہاتھ رکھدا کون یتیماں تے، مسکین وچارے کی کر دے، جے نہ بندوں ضامن محشر دا، گناہگار وچارے کی کر دے۔ اور کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ پہلی قومیں کرتوت کرتی تھی، عذاب نازل ہوتے تھے، تباہی پھر جاتی تھی، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا، لیکن یہ تو کرم نوازی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ کے تصدق سے، آپ کے طفیل رب کائنات رحم کرتا ہے اور عذاب نازل نہیں کرتا۔ پہلی قوم کا کوئی فرد کمرے میں اگر گناہ کرتا تھا، دروازے پر قدرتی طور پر لکھ دیا جاتا تھا آج رات اس نے یا اس کمرے کے اندر یہ گناہ کیا ہے۔ لیکن یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے اور آپ کی آمد کی کرم نوازی ہے کہ ہم پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک کافر کی قبر کے قریب توقف کر کے ٹھہر گئے، اللہ پاک نے فرمایا محبوب جلدی گزر جائیے، اس پر عذاب ہو رہا تھا، آپ کے ٹھہرنے کی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ یار اگر ایک کافر کی قبر کے قریب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے ہیں تو رب کائنات جل شانہ اس کے اوپر سے عذاب اٹھا دیتا ہے۔ تو جن کی نسبتیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا تو ہمیں کون پوچھنے والا ہوتا؟ اگر سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں جلوہ کرنا ہوتے، شکر کریں جانور پیدا نہیں کیا، انسان پیدا کیا ہے، انسان بنا کر مسلمان بنایا ہے، مسلمان بنا کر رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں پیدا کیا ہے، اور اس امت میں پیدا کیا ہے جس امت کو رب کائنات نے بہترین امت کہا ہے، جس امت کو رب کائنات نے بہترین امت کہا ہے، بہترین امت کہا ہے، بہترین امت کہا ہے رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے، جس کا امتی بننے کے لیے نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواستیں کی، یا اللہ یا تو وہ امت دے دے یا اس امت میں ہمیں اٹھانا۔ اور یاد رکھیے قیامت کے دن تمام انبیاء نبی بن کے نہیں آئیں گے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن کے آئیں گے۔ تو آخر میں ہم براؤٹ 5 منٹ کے بعد بند کریں گے، صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اور پھر زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ہم ہیں ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشنی زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، تیری آرزو میں جینا
تیری جستجو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے، یا نبی سلام علیکہ، اے خدا کے حاضر و ناظر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جی بھائی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جی جی وعلیکم السلام۔ اب آ رہی معذرت جناب، میں نا اپنی براڈ پہ میچ نہیں کھیلتا، لیکن اگر کوئی آ جائے نا تو پھر اسے ماؤنٹ کر کے میچ لگا لیتا ہوں۔ ہم صرف یہی کرتے ہیں جو کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ کدھر سے آپ؟ میں فیصل آباد سے۔ اچھا، کیا شوگر ہے جناب کا؟ ہاں جی، کام شام کیا کرتے ہیں کہ طالب علم ہیں؟ الیکٹرونکس کا کام کرتا ہوں۔ آپ بھی فیصل آباد میں بیٹھے کہ فارن میں؟ فیصل آباد، فیصل آباد میں۔ ٹھیک ٹھیک۔ نہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، ہاں، نہیں کوئی نہیں، نہ بھی ہو نا، بہترین کام ہے۔ بس لائیو کر کے کوئی تو ہوگا نا جس کے دل میں بات اترے گی۔ نہیں، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ ہم بیسک طور پر کمالیے سے ہیں، صحیح صحیح۔ ہمارا تو ضلع اکٹوبر ٹیکسیں گے نا، صحیح ہوگا۔ لیکن میں شارجہ میں ہوتا ہوں۔ صحیح صحیح۔ اور سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہے؟ کرم اللہ پاک کا جی۔ آج چھٹی تھی؟ جی جی، بس صبح صبح تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں۔ اپنی شاپ پہ؟ ہاں جی ہاں جی، اپنی شاپ ہے۔ موسم کا کیا حال ہے؟ سموک ختم ہوئی کوئی نہ؟ سموک ہے لیکن موسم نارمل ہے، مطلب ٹھنڈ نہیں ہے زیادہ۔ بارش کا کوئی امکان نہیں ابھی؟ امکان نہیں ہے، بس سموک ہے۔ فیصل آباد شہر میں کسی دیہات میں؟ شہر میں کس علاقے میں رہ رہے ہیں؟ سمندری روڈ۔ صحیح، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جی جی ضرور انشاءاللہ۔ بس وہ کبھی کبھی نا میرا حال بہت عرصے کے بعد نا ایسے ریکویسٹ آ جاتی ہے، جب کوئی آ جائے تو میں منع نہیں کرتا، لیکن آواز بند کر کے نا پھر میں اپنی گفتگو لگا رہتا ہوں۔ نہیں، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ وہ پھر اگر بندہ یہ میچوں میں پڑ جائے نا، وہ پھر ہم جیسا بندہ پھر اوور ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ مولوی اوور ہو گیا ہے۔ تو نہیں، اچھا لگا آپ سے مل کے۔ ان کاموں سے دور رکھا ہوا ہے۔ جی جی۔ میں نے زیادہ تر وقت لاہور میں گزارا ہے، اچھا اچھا۔ 30 سال امامت کی لاہور میں، تو 8 سال ہو گئے ادھر میں امارات میں ہوتا ہوں، شارجہ میں۔ ماشاءاللہ، ادھر بھی یہی امامت کرواتے ہیں؟ نہیں، درس میں وغیرہ؟ کارگو کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ اچھا اچھا، صحیح ہو گیا۔ مسجد بنائی، اپنی مرکز بنایا ادھر، یہ نا پھول نگر ایک علاقہ ہے بھائی پھیرو، اس کی فنشنگ کا کام رہتا ہے، بس دعا کریں وہ مکمل ہو جائے انشاءاللہ، یہ اللہ پاک کرم کرے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اوکے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔